کل ملائکہ پڑھائے تھے تو آج میں رسالت پڑھاتا ہوں آپ کو. یہ ہے. ہاں جی، کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ لفظ میں رسالت سر؟ جی آپ حضرت الرحمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بیٹا آپ دونوں بیٹھے آپ بتاؤ کیا آتا ہے ذہن میں؟ رسالت سننے کے بعد جی رسالت کا لفظ سننے کے بعد جواب یہ ہوتا ہے کہ رسول کے جو معنی ہوتے ہیں وہ پیغام رسانی کرنے والے کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ تمام برگزیدہ بندے جو تمام دنیا میں منتخب کیے اور ان پہ بسلسلہ وحی اپنی آسمانی کتابیں اتاری، ان کو رسول کہا جاتا ہے. اس طرح ہے. آپ کے ذہن میں کیا؟ سر رسالت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں پر یعنی کہ اولیاء اللہ انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایمان. جی اب میرا بھی یہی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. آپ بتائیں. سر میرا بھی یہی ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ پورا لیکچر ہے، ٹھیک ہے نا جی، مجھے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پورا لیکچر آپ میرے سامنے آ گیا. میں اب اسی پہ ہی بولوں گا اور آپ نے 20 منٹ بعد جو ہے نا اس کو بند کرنا ہے اور پھر میں آپ کے جواب دوں گا جو بھی آتا ہے. لیکن رسالت رسول سے یہ کل میں آپ کو ایک ملائکہ کے لیکچر میں تنظیم کے ریفرنس سے بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی پرورش اور تربیت کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، جن کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ پھولے بھٹکے لوگوں کو خالق سے ملانا. یہ شان بعثت نبوت اللہ سے مخلوق کو ملانا، اللہ کے نظام کو نافذ کرانا. یہ دو وجود مبارکہ آتے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نبی کا اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے رسول کا. نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، نبا سے خبر دینے والا. نبی نبا سے خبر سے. جسٹ ایسے ہے کہ آپ ٹی وی پہ ریڈیو پہ یہ سنتے ہیں کہ آج شام وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کریں گے، یہ خبر ہے. اب اس میں خطاب نہیں ہے. رسول جو ہوگا اس کے پاس کتاب ہوگی، شریعت ہوگی، یا پھر وہ وقت کے فرعون کے ساتھ یاد کر رہا ہوگا. اب رسول کے پاس جو ہے وہ کتاب ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں. رسول کے پاس شریعت ہوگی. شریعت سے مراد وہ احکامات الہیہ
جن پر لوگوں نے چلنا ہوتا ہے، جو نظام ہوتا ہے انسانوں کی تربیت کے لیے۔ اب 100 صحائف آئے ہیں، بعض روایت میں 110 صحائف بھی شمار ہوتے ہیں، اور 313 رسول آئے ہیں۔ کل 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جن میں سے 313 رسول آئے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے 316 بھی لکھے ہیں، لیکن اگر معروضی ایبجیکٹو سوال آتا ہے تو زیادہ تر تحقیق جو بات آتی ہے وہ 313 کی آتی ہے، اور صحائف جو ہیں وہ 100 صحائف آئے ہیں، لیکن بعض کتابوں میں 110 صحائف کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ جو نازل ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام پر، حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر، حضرت نوح علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور جب 110 کہتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب بھی تھی۔ یہ 10، یہ 30، یہ 40، یہ 10، یہ 10، یہ 10، یہ صحائف آئے ہیں۔ اب رسول ہیں 313، اب صحائف آئے ہیں 110، کتابیں آئی ہیں 4، یہ ہو گئے 114۔ باقی جو ہوں گے ان کے پاس شریعت ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو باقی 1,23,000 سم جو نبی آئے ہیں وہ ان کی کتاب اور ان کی شریعت کے متعلق بتانے والے ہیں۔ یا اگر کسی رسول کے پاس کتاب بھی نہیں آئی اور شریعت احکامات الہیہ جیسے ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جی ہمارے احکامات جو بھی تھے شریعت محمدیہ بن گئے۔ اب اگر کسی کے پاس نہ کتاب آئی ہے نہ کسی کے پاس شریعت آئی ہے تو پھر وہ جو وقت کا فرعون ہوگا اس کے ساتھ وہ جہاد کر رہا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، رسول جو ہے وہ کبھی شہید نہیں ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام شہید ضرور ہو جائیں گے، لاتعداد انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے تلاش کر 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 کے انہیں شہید کر دیا، انہیں جو ہے کنویں کے اندر لٹکا دیا، ان پر جو ہے دنیا کے مظالم، لیکن رسول جو ہے وہ شہید نہیں ہوگا۔ نبی شہید ہو سکتا ہے، رسول جو ہے وہ شہید نہیں ہوگا۔ ہر رسول نبی بھی ہوگا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوگا۔ رسول جو ہوگا وہ نظام کو نافذ کرا رہا ہوگا۔ یہ جتنے بھی بڑی بڑی لڑی کے رسول ہیں قرآن مجید میں بھی جن کے نام آتے ہیں، ان کا نظام کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ نظام سے ان کا ٹکراؤ ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں کہ نظام کا ٹکراؤ ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں کہ نظام سے ٹکراؤ ہوا ہے، اسی طرح آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیکھیں کہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے کہ حکمیت الہیہ کو دنیا کے اندر جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ رسالت میں جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے حاصل ہے۔ کیوں کہ واحد اللہ کا یہ نبی اور رسول تھا جس نے مکمل طور پر اللہ کے مشن کو تکمیل کر کے دکھایا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھیں کہ نظام سے ضرور ٹکرا رہے ہیں، لیکن وہ نفاذ حاکمیت الہیہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے، جو بعثت نبوت ہے، جو نبوت کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ نہیں ہو رہا۔ نمرود بیٹھا ہے، اپنی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور یہ اپنا سوال و جواب ہو رہے ہیں، اپنے طرف سے جو ہے نا ان کے ساتھ جو بحث مباحثے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ نے حکم دیا کہ آپ اس کی چینجز کر دو اور شہر پہ جہاد کے لیے نکل پڑو، لیکن قوم نے کہا کہ جی آپ جائیں گے یا آپ کا بھائی ہارون جائے گا، ہم جہاد کرنے کے لیے، اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ صرف دو بندے رہ گئے، لیکن نبوت کا یہ کمال افضل ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جو بعثت نبوی بھی یہی ہوتا ہے، اپنے آقا کے نظام کی جڑیں جو ہے وہ اکھاڑ کر پھینکی ہیں، تو یہ بعثت نبوی ہوتا ہے۔ اور اس میں رسالت کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی کی عبادت یا ریاضت کا دخل نہیں ہے۔ جیسے ولایت میں آپ جتنے نیک ہوتے جائیں گے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، لیکن نبوت جو ہے وہ خالصتاً وہابیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہوگی کہ اللہ جس شخص کو چاہے گا اسے نبی بنا دے گا یا رسول بنا دے گا، اور مین مقصد جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ بھولے بھٹکے لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر آسمان کی بلندیوں تک ان کو لے جانا ہے، کہ انہیں اللہ کے دین کے اوپر چلانا ہے۔ جیسے یہ پہلے سیمینار میں آپ جو تھے سن رہے تھے کہ بیسک مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ تہجد پڑھیں، تسبیح پڑھیں، آپ قرات کرتے رہیں، آپ سچ بولتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ آج دنیا کے اندر یہی سسٹم سارا چل رہا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں کہ تہجد پڑھنے والے موجود ہیں، نماز پڑھنے والے موجود ہیں، 5,000 دفعہ درود شریف پڑھنے والے روزانہ کے موجود ہیں، اور 1 کروڑ دفعہ درود شریف جو ہے جیسا کہ علامہ اقبال نے پڑھا تھا، اور پڑھنے والے موجود ہیں۔ آپ کی عمر کے بچے ہیں جو ہے وہ 5,000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ نیکی کے انبار موجود ہیں۔ لیکن یہی بات آپ اگر چوک پر نکل کے آپ کہیں، لوگوں کو کہیں کہ بھئی نماز پڑھو، کہ بھئی یہ تم جو ہے غلط کام کیوں کر رہے ہو، یہ ملاوٹ کیوں کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ یہ حکم دیتا ہے، یہاں پر آ کر بھوچال کھڑا ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نظام کی بات کریں گے، جو بعثت نبوی کا مشن ہوتا ہے، جو رسالت کا، کہ اللہ کے نظام کو پورا کا پورا جو ہے دنیا کے اندر نافذ کر کے دکھانا ہے، یہاں پر آ کر فرعونیت سامنے آ جاتی ہے۔ آج جو مسئلہ ہے نا، یہ عبادات کا اور تسبیحات کا اور آپ کے نیکوکار ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دین کو زندہ کرنا ہے۔ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آتے تھے وہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور جو مشن ان کا ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا، اور کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا۔ انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں جنہیں بادشاہت عطا کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، لیکن یہ مقصد جو نبوت ہے وہ یہی ہے، یہ دو ٹھیک ہے نا جی۔ تو رسالت، جو بھی رسالت ہوگی
اور ہم سب کو جو ہے سب پر ماننا جو ہے، رسالت ہی آ کے ہمیں اللہ سے ملاتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ اللہ سے ملانے والا جو وجود ہوتا ہے وہ رسول آ کے ہمیں بتاتا ہے. ہم جو آج اللہ کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب وہ بھائی صاحب بھی وہ لیکچر میں کہہ رہے تھے کہ خطبہ آخری خطبہ میں نبوت نے 3 دفعہ یہ بات کی، کیا میں نے اب تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا؟ 3 دفعہ بات کی، 1 دفعہ نہیں کی، 3 دفعہ بات کی. اور صحابہ نے کہا کہ آپ نے پہنچایا بھی ہے اور پہنچانے کا حق بھی ادا کیا ہے. کیسے حق ادا کیا جا رہا تھا؟ وہ دور مکی تھا رسالت کا، کہ تنظیم کا، تربیت کا، تعلیم کا وہ دور مکی تھا. کہ اتنے بڑے مسائل جن کو سنے تو بندے کا جو ہے نا جی وہ اتنی خوف طاری ہو جاتا ہے کہ ایسے ایسے مسائل. ٹھیک ہے، ایک صحابی رسول تھے حضرت خباب، تو حضرت عمر کے دور میں آئے تو انہوں نے اپنا چولا اتارا ہوا تھا، تو پیچھے اتنے جو تھے گڑے تھے جسم کے اندر، جیسے کوئی سوراخ نہیں نکلے ہوئے ہوتے، ایسے گڑے تھے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ میرا جو آقا تھا، جو میرا مالک تھا امیہ، وہ مجھے انگارے کے اوپر ڈال دیتا تھا اور پھر میری چربی سے وہ انگارے جو تھے وہ پگھلتے تھے. ایسا یہ دین کوئی ہمیں ایسا نہیں آیا. دین جو بیٹا ہے دلیروں کا اثاثہ ہے، بزدلوں کا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا. میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ تسبیح پڑھتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی نہیں چھیڑے گا. ٹھیک ہے، شیطان بھی نہیں چھیڑے گا آپ کو. جس وقت آپ اللہ کے دین کے نفاذ کی بات کریں گے پھر شیطان بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر، دنیا کفر کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ اسلام سے ہے. کیوں؟ وہ ساری نسل جو ہے وہ مایوس ہو چکی ہے. آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کو ہر سہولت موجود ہو، آزادی بھی ہو، پیسے کی فراوانی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہر قسم کا ماحول بھی ہو، اس کے باوجود بھی آپ کی خودکشی کی ریشو جو ہو دنیا میں وہ سب سے زیادہ ہو. کیوں؟ کتے کی موت ہے،